السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اس موضوع کے لیے، اس اہمیت کے لیے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کے دور میں انسان یہ اولاد جو ہوتی ہے اس کو دعائیں مانگ مانگ کے لیتا ہے، کبھی کسی در پہ جاتا ہے، کبھی کسی در پہ جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ وہ دعائیں مانگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرما دے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، پھر وہی انسان جس کی پرورش انسان اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہے، وہی انسان جس کے بارے میں والدین رات کو جاگ کر دن کو ہر وقت مزدوری کا خیال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اولاد اچھی ہو جائے اور ان کا مستقبل جو ہے مستقبل اچھا ہو جائے، اور ان کا جو رہن سہن ہے وہ VIP ہو جائے۔ یہ ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے۔ جبھی اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، پھر اولاد کیا کرتی ہے، جیسے ہی بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والدین کے آگے تم اف بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہیں والدین پر احسان کا ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھ کے دیکھ لیں، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، ساتھ ہی والدین کے ادب کا، والدین کے احسان کا، والدین کی خدمت کا ذکر آئے گا۔ اور اولاد کیا کرتی ہے، نافرمان اولاد وہ ایسی نافرمان ہوتی ہے کہ والدین کا جو تقاضۂ محبت ہے ان کو خیال نہیں رکھتی، ان کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور میں تو دیکھتا رہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، چلتے پھرتے سفر میں، اور لوگ بتاتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، جو احباب ہیں اور مریدین ہیں وہ آتے ہیں اس چیز پر بہت روتے ہیں، کھٹلاتے ہیں کہ حضرت ہم کیا کریں، ہماری اولاد نیک نہیں ہے۔ ایک تقاضا آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں آپ کی اولاد اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا تقاضا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے حرام کھلایا ہے، ہو ہی نہیں سکتا آپ کی اولاد اچھی ہو۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کی اولاد نیک نہیں ہو سکتی۔ یہ دو تقاضے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اور جب یہ ذہن میں رکھیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کا آگے فرمان ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین۔ یہ مستدرک للحاکم کی یہ عبارت ہے، حدیث پاک ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ اثنانی یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، اور جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے وہ ایک ہے ظلم اور ایک ہے والدین کی نافرمانی۔ ان کا دونوں کاموں کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں آپ کو دیا جاتا ہے، یہ سزا دنیا میں ہی آپ کو ملتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے محبوب نے فرمایا، کل ذنب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ الا البغی وعقوق الوالدین قطیعۃ الرحم یعجل لصاحبہا فی الدنیا قبل الموت۔ آپ نے فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن، سوائے ظلم کے اور والدین کی نافرمانی کے۔ یا رشتہ توڑنے کی وجہ سے اللہ سزا
موت سے پہلے گناہگاروں کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا یہ سزا کا علم جو ہے یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتایا ہے کہ تم کو سزا ملے گی اگر تم نے والدین کے حقوق کی جو خیال نہیں کیا، والدین کے حقوق کو آپ نے نظر انداز کیا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ کا اعلان ہوا تھا تو ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین میں سے کوئی ہے گھر میں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں ہے گھر میں۔ آپ نے فرمایا وہ بوڑھی ہے، اکیلی ہے؟ جی یا رسول اللہ اکیلی بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنگ کا ثواب عطا فرمائے، وہ جہاد کا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ کیسا اجر و ثواب ہے، صبح آپ دیکھیں مقبول حج و عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، 70 بار دیکھیں تو 70 بار آپ کو ملتا ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کیجئے، اپنے والدین کی قدر کیجئے، اور نافرمان اولاد کے لیے آج آپ کو میں ایک تحفہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کی اولاد نافرما بردار ہے اور گستاخ ہو اور آپ کی گستاخیاں کرتی ہے، تو یہ آیت مقدسہ جو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں یہ آپ کو نظر بھی آئے گی، یہ 5 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سورہ الاحقاف کی یہ آیت مقدسہ ہے، یہ آپ نے 5 بار صرف پڑھنی ہے، اور پڑھ کے اپنی اولاد پر آپ پھونک ماریں، کسی چیز پر پھونک مار کے ان کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا ایسا نسخہ ہے، اور والدین کے لیے یہ آپ کریں، اور اولاد کے لیے میری یہ نصیحت ہے، آپ کہیں سے بھی ہمیں سماعت کرتے ہیں اپنے والدین کی قدر کیجئے، انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اپنے والدین کا احساس کیجئے، اپنے والدین کا ادب کا تقاضا ملحوظ خاطر رکھیے، اور اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت گزار رہی۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ